اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدین اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سب کا فہم قرآن کے ڈے 151 میں استقبال کرتی ہوں. تو الحمدللہ ہم لوگ کا سورہ کون سا چل رہا ہے؟ سورہ جاسیہ. ویری گڈ. اوکے. تو سورہ الجاسیہ ہم لوگوں کا سورہ چل رہا، اور کل ہم لوگوں نے آیت نمبر 23 تک ہم لوگوں نے کمپلیٹ کیا تھا، رائٹ؟ تو بہت ہی امپورٹنٹ آیت تھی، جیسا میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ پورے مطلب سورہ الجاسیہ کا یہ بہت ہی امپورٹنٹ مرکزی آیت ہم اس کو کنسیڈر کر سکتے. بہت ہی امپورٹنٹ آیت تھی، اس کو ہم لوگوں نے ہائی لائٹس میں بھی سورہ کے اس میں نے مینشن کیا تھا یہ آیت کے بارے میں. تو الحمدللہ ہم لوگ دیکھے کل اس کے بارے میں کافی ڈیٹیل پڑھے. تو چلیے بتائیے کہ اس کے اوپر کس طریقے سے عمل ہو رہا ہے، مطلب یہ آیت پر کیونکہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، تو پھر کس طریقے سے عمل کو یعنی کہ نفسانی خواہشات کو قابو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ویری گڈ. اور کیا کیا مطلب کیا نفسانی خواہشات میں کیا آئیں گا، کہ کون سے نفسانی خواہشات کو کنٹرول کیا جا رہا ہے؟ میوزک. اوکے، ویری گڈ. غیبت، اللہ دل اتنا بول رہا، پیٹ میں بھی درد ہو رہا. لہو الحدیث. اوکے. اور جھوٹ بولنے سے، اسٹاپنگ ایکسیسیو شاپنگ. اچھا. انسٹاگرام پہ نیند سے، اچھا بہت زیادہ نیند اپنی کنٹرول کر رہے، ٹی وی سے اپنے آپ کو روک رہے. اوکے. اور اچھا گڈ بیہیویئر کی کوشش کریں، یعنی کہ اپنے آپ کو کنٹرول کر کے ایک ایسا بھی جو ہے اچھے سے ہم بیہیو کریں، کوئی ایسی ہمارے جو ہے عمل نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے. اوکے. الحمدللہ. اچھا ماشاء اللہ بارک اللہ. 6 مہینے سے میوزک بند ہو گئی ہے. اوکے. موبائل کا لمیٹیشن استعمال کا، گناہوں سے بچنے کی کوشش ہے، معاف کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور نیکی میں کاہلی سے دور رہنے کی کوشش ہو رہی ہے. رائٹ. نیکی میں جو ہم اسیم کے بارے میں بھی کل پڑھے تھے نا اپن، کہ نیکی کر سکتا ہے پر کاہلی سے نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے ویل رکھے ہوئے ہیں. نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، ہم کو ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے. تو ماشاء اللہ بارک اللہ. کائنات پر غور اور فکر. ویری گڈ. یہ بھی بہت اچھی پوائنٹ ہے. ریاکاری سے بچنے کی کوشش ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب ہم دین سے جڑ جاتے ہیں تو پھر ہمارے اعمال پر یا تو ہم خود ریا کرتے ہیں، یا پھر جب کوئی تعریف کرتا ہے تو پھر ہم ریا پر پھسلنے کے چانسز ہوتے ہیں. کام ختم ہونے کے بعد ٹائم ملا تو پھر بھی فون زیادہ نہیں یوز کیا جا رہا. اچھا ماشاء اللہ. گڈ. کڈس کو علم دے رہے، نماز کے لیے ترغیب دلا رہے. اوکے. ویری گڈ. فوراً ریاکٹ نہیں کر رہے، غصے پر کنٹرول کر رہے. عربی سیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، فجر کے لیے لازم اٹھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ویری گڈ. اور اچھا آیتوں کے سن کر عمل اور غصے پر قابو اذکار میں، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بارک اللہ. تو چلیے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی جو ہے عمل اور اس پر پابندی کی کوشش کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ یہ تمام جتنی چیزیں یہاں پر گنائی گئی ہے اس پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. تو چلیے انشاءاللہ پھر اس کے ساتھ ہم لوگ یہ ریویژن کے ساتھ ہم لوگ آیتیں آگے لیتے ہیں. ریویژن کی میں سمجھتی ہوں کہ ضرورت نہیں ہے. جو ہم لوگوں نے کل پڑھا تھا سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 23، جس میں قرآن کا شروع میں انٹروڈکشن بتایا گیا، پھر اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا ذکر ہم دیکھے، پھر ویل افاکین اسیم اور متکبرین کے لیے جو ویل نامی جہنم اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور ان کا جو جرم تھا، تکبر ان کا کیا تھا کہ آیتوں کو سن کر بھی انسنی کر دیتے تھے. علم کی بار بار تکرار ہم لوگ دیکھے، آیات کی بار بار تکرار ہم لوگوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے
اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں لانے سے عذاب مہین، عذاب عظیم، عذاب علیم، کتنے سارے عذابات کا ذکر ہم لوگوں نے کل دیکھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بتائے کہ جو اچھے کام کرے گا فلی نفسی، وہ اس کے خود کے عمل کے لیے ہے، اور جو برائی کرے گا تو اس کا برائی کا وبال بھی اسی پر رہے گا۔ پھر بنی اسرائیل کے بارے میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتیں اور علم نوازا تھا، یعنی کہ علم کی دولت بھی نوازے تھے اللہ تعالیٰ، دین اور دنیا دیے تھے، پر اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی وہ انعامات کا شکر نہیں کیا، بلکہ اختلاف میں پڑے رہے، تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے برحق حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور جو انسان تقوی کی زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ولی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے خواہشات نفس کو الہ بنا لیتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس علم آ گیا ہے، علم آ جانے کے باوجود، معلوم رہنے کے باوجود، لا علم نہیں ہے بلکہ معلوم رہنے کے باوجود یہ کرتے ہیں، تو پھر ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے مہر لگا دی جاتی ہے ان کے سماعت پر۔ کیونکہ اب دیکھیں کہ یہاں پر کتنی خوبصورت بات ہے نا، آیت نمبر 23 کو تھوڑا سا کمپیئر کریں گے ہم لوگ آیت نمبر یعنی کہ ایک سیکنڈ، آیت نمبر 8، ٹھیک ہے، آیت نمبر 23 کو آیت نمبر 8 سے ہم لوگ کمپیئر کریں گے کہ یہاں پر آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ان لوگوں نے تکبر کیا اللہ تعالیٰ کی آیت سے، اور تکبر ان کا یہ تھا کہ آیتوں کو سن کر انسنی کر دیتے تھے، رائٹ؟ تو اب وہاں پر کیونکہ ان کا یہ جرم تھا، اور جرم سب سے پہلے کان کا ان لوگوں نے کیا، تو اللہ تعالیٰ یہ آیت نمبر 23 میں ختم علی سمعہ و قلبہ بتا رہے، جبکہ ہم قرآن کی دوسری جگہوں پر خاص طور پہ جو آیت مشہور ہے سورہ بقرہ کی کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ مہر لگا دی ان کے دلوں پر، اللہ تعالیٰ بولے، پر یہاں پر دل پہلے نہیں ذکر کرے اللہ تعالیٰ، پہلے ذکر کیا کرے؟ کان پر مہر لگائے بول رہے اللہ تعالیٰ۔ تو کیوں کان کا ذکر پہلے ہے؟ یعنی کہ جیسا ہم جانتے ہیں نا کہ قرآن کا کوئی ورڈ بھی بغیر مقصد کے نہیں ہوتا، ہر ایک ورڈ، ہر ایک پلیسمنٹ، ہر ایک ترتیب جو بھی ہے وہ ایک مقصد کے تحت ہوتی، کیونکہ انہوں نے قرآن کو سن کر انسنی کر دیے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے کانوں پر مہر لگا دی۔ پھر اس کے بعد کیونکہ انہوں نے اپنے دلوں کو بند کر لیا تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے دلوں کو بند کر دیے، اور پھر آنکھوں کے دیکھنے کے باوجود بھی جب انہوں نے نہیں دیکھنا چاہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو اور معجزات کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے آنکھوں پر بھی پردہ ڈال دیا۔ اب اس کے بعد کوئی ان کو ہدایت دے نہیں سکتا، یا تم اس سے نصیحت نہیں لیتے۔ تو چلیے آیت نمبر 24 کی طرف ہم لوگ بڑھتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ جو اپنے ہوا کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں، اپنے خواہشات کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں، ان کے اور کیا مطلب، کیا ان کے اعمال ہے اور کیا ان کے اوصاف ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں، کون؟ جو خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں اور ان کو خدا بنا لیتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی بس یہی ہماری زندگی، دنیا کی زندگی ہے، یہی ہمارا مرنا ہے اور یہی ہمارا جینا ہے، اور گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں ہے جو ہمیں ہلاک کرتی ہے۔ تو اب یہاں پر انہوں کیا بول رہے ہیں کہ علت دہر، کہ دہر کا مطلب کیا ہے؟ وقت کو کہتے ہیں، زمانے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو زمانہ ہے، یہ گردش زمانہ ہے، یہ وقت کے سوا کوئی اور چیز ایگزسٹ نہیں کرتی جو ہم کو زندگی دیتی ہے یا ہم کو موت دیتی ہے۔ یہ تو روٹین چل رہا ہے، ایک کے بعد ایک انسان پیدا ہو رہا، کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، یعنی کہ وہ خدائی کا انکار کر رہے ہیں، خدا ہونے کا، اللہ تعالیٰ کے وجود کا وہ انکار کر رہے ہیں، اور بول رہے ہیں کہ ایسا کوئی خدا نہیں ہے، بلکہ جیسا چلتے آ رہا کہ کوئی ایک کے بعد ایک جیسا انسان پیدا ہو رہا، پھر اس کا وقت آتا ہے، پھر جب وہ بوڑھا ہوتا ہے یا بیمار ہوتا ہے تو وہ مر جاتا ہے، اور پھر انسان کے ساتھ اپ اینڈ ڈاؤنس لگے ہوئے ہیں، یہ سارے جو ہے کیا ہے؟ وقت کی بات ہے، زمانے کی بات ہے، گردش زمانہ ہے۔ تو اس میں انڈائریکٹلی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے خدائی کا وہ انکار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک خدا ہے، ایک سپریم اتھارٹی ہے، یہ جو یہ سارے کام کر رہی ہے۔ تو ان کا اس طریقے سے گمان تھا، یعنی کہ اسی سے دیکھیں کہ یہ جو علت دہر یہاں پر بتایا گیا ہے کہ یہ وقت ہے، جو وقت کے حساب سے یہ تمام چیزیں ہو رہی، تو اسی سے دہریت وجود میں آئی۔ یہ علت دہر جو اللہ تعالیٰ بتا رہے، اسی سے دہریت وجود میں آئی۔ دہریت کا مطلب کیا ہے؟ ایتھسٹ ہونا، یا پھر جو ہے اور اللہ تعالیٰ یہ دنیا کو وجود میں لائے جو ہے عقیدہ یا پھر سوچ نہیں رکھنا، بلکہ یہ سمجھنا کہ یہ دنیا خود بخود وجود میں آ گئی، اور خود بخود زمانہ دنیا بن گئی، آسمان بن گیا، زمین بن گئی، انسان بن گیا، اور انسان کی نسلیں اب چل رہی ہے۔
خود بخود سے یہ چیزیں ہو رہی ہے، وہ کیمیکل ریاکشن ہوا اور وہ فلاں چیز ہوئی اور فلاں جو ہے چیز ہوئی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا اسی طریقے سے خود بخود وجود میں آئی۔ تو یہ جو دہریت جب سے وجود میں آئی، اس کے بعد سے انسان انسانیت سے جا کر حیوانیت پر آ گیا، کیونکہ ایک تو خواہشات نفس کی، اب یہ کیوں بولتے تھے وہ، ایکچولی ان کو اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرنا تھا، اور جب اب اگر انہوں خدا کو مانیں گے تو پھر خدا کے طور اور طریقے کو ماننا پڑے گا، العزیز کی اتھارٹی والے لاس کو ان کو جو ہے ماننا پڑے گا۔ تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں ماننا چاہ رہے تھے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے وجود کا ہی انکار کر لو، یہ زمانہ جو ہے گردش ایام ہے، خود بخود ہو رہے ہیں۔ تو یہ عقیدہ اگر رکھ لیں گے تو پھر کیا ہے، تمام ڈوز اینڈ ڈونٹس کے جو یعنی کہ جو لاز کی جو چینز ہے اس سے باہر انسان نکل آتا ہے۔ تو اس سے ہوا کیا، اس سے جو ہے یعنی کہ ریزلٹ کیا ہوا کہ انسان جا کر حیوان بن گیا، یعنی کہ دہریت سے حیوانیت وجود میں آئی، دہریت سے بہیمیت جو ہے وجود میں آئی، جیسا بہیمت الانعام اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ حیوان جو ہے ویسا انسان پھر کیا ہو گیا، حیوان بن گیا۔ کیونکہ اب دیکھیے کہ ایک انسان اگر یہ سوچے کہ خدا نہیں ہے، کوئی سپریم اتھارٹی نہیں ہے اور دنیا بس ایسی وجود میں آ گئی، تو اب اس کا زندگی کا کوئی مقصد رہے گا؟ کوئی زندگی کا مقصد نہیں رہے گا۔ وہ جانوروں کی طرح زندگی گزارے گا، جب چاہے سو، جب چاہے اٹھو، جب چاہے کھاؤ پیو، جو چاہے وہ کھاؤ پیو، جو چاہے جس سے چاہے شادی کر لو، یعنی کہ کبھی ایک سے شادی، کبھی دوسرے سے شادی، کبھی تیسرے سے شادی، جو چاہے وہ جو ہے حرام ریلیشنز رکھ لو، اور جو چاہے وہ زندگی جیسا چاہے گزار لو۔ نہ کوئی حقوق ہے، نہ کوئی انسانیت ہے، نہ کوئی ہمدردی ہے، نہ کوئی زندگی کا مقصد ہے، نہ کوئی نیکی اور برائی کا تصور ہے، نہ پھر کوئی انجام کا تصور ہے کہ جنت ہے اور جہنم ہے۔ تو لہٰذا اس سے کیا ہو جائے گا، انسان یعنی کہ اس کا کوئی مقصد ہی جب نہیں رہے گا، تو پھر انسان کیا ہو جائے گا، جانور بن جائے گا، اور پھر اس کے بعد اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ پھر فساد کی کوئی روک کی پوائنٹ نہیں رہے گی، یعنی کہ فساد کسی ایک پوائنٹ پر نہیں رکے گا، بلکہ پوری دنیا میں جو ہے امبیلنس پھیل جائے گا، پوری دنیا میں فساد پھیل جائے گا۔ ایک اس کے اپوزٹ، ایک انسان کا یہ جو عقیدہ، جو اس کی فطرت جو کہتی ہے کہ خدا ہے اور ایک خدا ہونا چاہیے جو انصاف کرے، جو مظلوموں کے اوپر جو ہے مظلوموں کی فریاد رسی کرے، مظلوموں کو حق اور انصاف دلائے، اور جو ظالم ہے اس کا ہاتھ روکے، ظالموں کو جو ہے ان کے ظلم کی سزا دے، کوئی نہ کوئی ایک خدا ہونا چاہیے۔ اس کا فطرت یعنی کہ ہر ایک انسان کی جو ہے فطرت اس کی جو ہے ڈیمانڈ کرتی ہے، اور فطرت کی یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے، ایک تو ڈیمانڈ بھی کرتی ہے، دوسرا فطرت کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ خدا ہونا چاہیے۔ اور جب یہ تصور انسان کا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وجہ سے جو ہے یعنی کہ ہمارا زندگی کا مقصد ہے، تو پھر پوری دنیا میں کیا ہے، ایک امن پھیل جاتا ہے، ایک شانتی پھیل جاتی ہے، ہر کوئی ایک لاس کے حساب سے جو ہے چلتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ یہ کرنے پر اس کو پکڑ ہوگی، یہ کرنے پر اس کو سزا ملے گی، یہ حقوق ادا کرنے پر اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزا ملے گی۔ تو سوچئے کہ ایک انسان یہ سوچ کر دہریت کی زندگی گزارا، اور ایک انسان ایک خدا کا تصور کے ساتھ اپنی زندگی گزارا، تو وہ دونوں کی زندگی میں کیا فرق رہتا؟ یعنی کہ ایک انسان جانور بنا ہوا ہے، اور ایک انسان انسانیت کے اونچے درجے پر فائز ہے اور اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کر رہا۔ اس کے بعد اللہ یعنی کہ دنیا میں بھی جو بیلنس قائم ہوگا، دنیا میں امن قائم ہوگا، اور پھر اس کے علاوہ آخرت میں پھر ان کی جزا اور سزا اللہ تعالیٰ دیں گے۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ اب انسان یہ ماننا نہیں چاہتا۔ اب قرآن کو کیا کہتے ہیں، اب یہ جو ایتھیسٹ ٹائپ کے جو لوگ ہیں، نیا جو یہ جو طریقہ وجود میں آیا ہے، دہریت کا طریقہ، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ایسی زندگی گزار لینے کا ہے، چاہو تو اچھے کر لو، چاہو تو برے کام کر لو۔ اور پھر یہ کیا ہے، یہ قرآن کی پرانی باتیں، فلسفانہ باتیں، اور پھر کیا ہے کہ گرو کرو بھائی، یہ پرانے قصے کہانیوں کو لے کر کب سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کب تک بیٹھے ہوئے رہیں گے؟ دنیا کہاں پر چلے جا رہی، کتنا ترقی کر رہی، تو لہٰذا ترقی کرو۔ دنیا جس طریقے سے ترقی کر رہی، تو تم جو ہے یہ دین کے چنگلوں سے نکل کر باہر آؤ، اس طریقے کا ان کا عقیدہ ہوتا ہے۔ اور اس سے کیا ہے کہ پورے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے انسان کسی کا حقوق ادا نہیں کرتا، نہ والدین کا، نہ رشتہ داروں کا، نہ انسانیت کا حقوق۔ کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ بس مجھے مل جائے تو بس ہے، مٹیریلسٹک زندگی جو ہے وہ گزارنا شروع کر دیتا ہے، میرا پیٹ بھر جائے تو کافی ہے، میرے بچوں کا پیٹ بھر جائے تو کافی ہے، چاہے اس کی وجہ سے اس کو کتنوں کے پیٹ پہ لات مارنا پڑے، کتنوں کے حقوق کو جو ہے ماننا پڑے، کتنوں پہ ظلم اور زیادتی کرنا پڑے۔ آج دیکھیے کہ آج حال کیا ہے کہ ایک انسان کو اگر یہ تصور ہے نا کہ خدا ہے،
तो फिर वो एक एक पॉइंट पर जो है वो रुकावा रहता, कहीं ना कोई ना कोई एक पॉइंट रहती जहां पर वो अपने आप को फिर कंट्रोल करता। आज देखिए कि किस तरीके से लोग एक दूसरे की जायदादों पर हड़प करे, कैसा जो है अपनी जगह से हटकर दूसरी जगह पर जो है दूसरे लोगों की जगह को कब्जा करके बनाते हैं, या फिर पूरी की पूरी जगह कब्जा कर लेते हैं, जुल्म करते हैं, ज्यादती करते हैं, हुकूक मार देते हैं, और बच्चियों के जो है यानी कि बहनों के जो हक है विरासत में वो नहीं देते, बेटियों के हुकूक नहीं देते। तो ये तमाम जो ज़ुल्म और ज़्यादती बीवी पर, जैसा है कि बीवी पर ज़ुल्म और ज़्यादती, ये तमाम चीज़ें कब होती है? जब अल्लाह ताला का तसव्वुर इंसान के ज़हन में कमज़ोर हो जाए, तो फिर उसके बाद उन्हें इस तरीक़े की हैवानियत पर आता है। इसीलिए बताया जाता है ना कि जब इंसान अपना लाइफ़ पार्टनर सेलेक्ट करे, तो दीनदार सेलेक्ट करना है। अब लोग क्या है इन जो है यानी कि रिस्पॉन्स में लोग ये कहते हैं कि भई दीनदार सेलेक्ट करना बोलते ना, देखो ओनू दीनदार है, क्या हाल है ओनू, फिर भी अपने बीवी पर ज़ुल्म करते हैं, ठीक है? इस तरीके की बातें कहते हैं, ठीक है, हर एक इंसान जो है यानी कि दीनदार का मतलब जो है ये नहीं है कि उन्हें बिल्कुल पारसा है, बिल्कुल फरिश्ता है और उन्हें बिल्कुल गलत काम नहीं करता। औरत भी रहो या आदमी भी रहो, दीनदार होने के बावजूद भी गलत काम कर सकते हैं, ठीक है? ज़ुल्म और ज़्यादती हो सकती है, पर आप सोचिए कि जो दीनदार होता है ना, वो किसी ना किसी एक पॉइंट पर जाके रुकता है, ये खासियत है। यानी कि एक तो दीनदार है, तो तकवा है, तो फिर डेफ़िनेटली उन्हें गलत काम भी नहीं करता, ज़ुल्म और ज़्यादती भी नहीं करता, बुरे काम भी नहीं करता, अपने आप को जो है अल्लाह ताला की नाफ़रमानी से बचाने की कोशिश करते रहता। गलती हो जाए, ज़ुल्म और ज़्यादती हो जाए, तो वो रुजू करने वाला होता, ठीक है, ये तो रहता, पर उसके अलावा अगर फिर भी कोई करने वाला है, तो ये याद रखिए कि दीनदारी जब आती है, इंसान के अंदर तकवा आता है। दीनदारी का मतलब दाढ़ी और जो है टोपी पहन लेना नहीं मतलब है, बल्कि अल्लाह का डर जब इंसान के अंदर आता है, तो फिर वो कहीं न कहीं एक पॉइंट पे जाकर रुकता है। तो ये है इंसान का अल्लाह ताला का तसव्वुर, जो इंसान के अंदर ये चेंज लाता है। और इसके ऑपोज़िट अगर दहरिया बन जाए इंसान, तो फिर वो किसी पॉइंट पे नहीं रुकता, किसी ज़ुल्म पे नहीं रुकता, और फिर उसके बाद वो जानवर की तरह, जैसा जानवर चीर और फाड़ करते हैं और कोई चीज़ नहीं सोचते, यानी कि अपनी ख्वाहिशात नफ्स को भी पूरा करने के लिए ना, अब जैसा हम देखते हैं ना कि जो जानवर है, कुछ जानवर ऐसे हैं, कुछ जानवर क्या, हर जानवर ऐसा रहता है कि उसका एक पार्टनर नहीं रहता, राइट? उसके पार्टनर्स चेंज होते हैं। दूसरा ये है कि वो सेक्स नहीं देखता कि मेल है या फीमेल है, कुछ जो है सेम अपने जेंडर के साथ भी जो है ताल्लुक कायम करते हैं। तो वो तमाम जो गंदगी है, और कुछ तो ऐसे हैं कि जो इवन रिश्तेदारी भी नहीं देखते कि माँ है, बहन है, यानी कि जानवरों में बता रही हूँ मैं, कि माँ और बहन का भी जो है फ़र्क नहीं देखते, बल्कि वो एक पीरियड के बाद जो है उनसे भी रिलेशन कायम करते हैं। तो ये जानवर में होता है, पर आज देखिए आप कि ये इंसानों में भी जो है ये गंदगियाँ आते जा रही। तो इंसान क्या है, ना ज़ुल्म और ज़्यादती में रुकता है, ना मार-पीट में और कत्ल और गारतगिरी में नहीं रुकता, खून-खराबी में नहीं रुकता, ना फिर ऐसे रिलेशंस रखने में रुकता है, ना फिर अपना माश कमाने में जो है वो किसी पॉइंट पे रुकता है। जैसे आप देखिए कि जो जानवर, अगर आप कहीं जो है चावल के दाने देख लो, डालकर आप देखिए, जो परिंदे आकर खाते हैं, तो उनकी नज़र किस पे होती है? सिर्फ़ और सिर्फ़ वो दाने पे होती है। और वो दाने को जो है चूगते जाते हैं और ये देखते हैं कि कहाँ पर दाना है और कहाँ पर उसको मिलेगा। बस उनका पूरा जो तवज्जो रहती है वो किस पे रहती? खाने के ऊपर उनकी तवज्जो रहती है। कोई जानवर मरा पड़ा हुआ अगर है, तो आप देखिए कि उसको नोच खाने के लिए जो दूसरे जो जानवर आते हैं, उनका पूरा जो कंसंट्रेशन रहता है सिर्फ़ अपने खाने पे रहता है कि बस मेरे को मिल जाए, मेरा हिस्सा मिल जाए। अगर कोई आपके घर में, अगर किसी के घर में जो है बिल्ली है, बिल्लियाँ पालते हैं अगर आप, तो आप देखिए कि जैसा आप बिल्लियों को उसका जब खाना देते हैं, फीड देते हैं, तो वो लोग किस तरीके से वो फीड के ऊपर जब टूट पड़ते हैं, तो ये नहीं देखते कि अरे भाई मेरे भाई को मिल रहा है या नहीं मिल रहा, अरे मेरी बहन, मेरी मिन्नू, छोटी मुन्नू बहन को मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो वो ये नहीं देखते, बल्कि वो ये देखते हैं कि मेरे को मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो ये क्या है, ये फ़र्क है एक इंसान में और एक जानवर में। तो अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे हैं कि एक इंसान जिसके अंदर ये तसव्वुर आ जाए कि अब वो सिर्फ़ गर्दिश ज़माना है जो इंसान को ज़िंदगी और मौत देता है, उसके अलावा खुदा कोई नहीं है, तो फिर वो इंसान जो है इस तरीके से जो है ये एग्नोस्टिक जब इंसान बन जाता है, तो फिर इंसान जो है बहीमियत पर आ जाता है, इंसान हैवानियत पर आ जाता है। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि ये, और इसकी वजह क्या है, यानी कि ये बहीमियत और दहरियत की वजह क्या है? उसकी वजह क्या है कि वो अपने ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करना चाहता है। दरहकीकत इसका मामला में इनके पास कोई इल्म नहीं है, बगैर इल्म के वो ये अमल कर रहे हैं, ये महज गुमान की बिना पर ये बातें करते हैं, और जब हमारी वाज़े आयत उन्हें सुनाई जाती है, तो इनके पास कोई हुज्जत इसके सिवा नहीं रहती कि
اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو. تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ انہوں جب ان کو سمجھایا جاتا ہے بغیر علم کے انہوں یہ بات بول رہے ایک تو، اور پھر دوسرا صرف جو ہے اللہ یظنون کہ صرف ان کے گمان ہے، ان کی دماغی خیالی پلاؤ ہے، یہ ساری چیزیں دماغ کی بنائی ہوئی جو ہے یہ باتیں ہیں ان کے پاس، بغیر علم کے انہوں یہ باتیں کر رہے. اور جب ان کو سمجھایا جاتا کہ نہیں یہ نہیں کرنا ہے تو پھر وہ یہ کہتے ہیں، بس ایک حجت انہوں جو ہے بس ایک ایک سینٹنس ان کے جو ہے بہت فیوریٹ سینٹنس ہے کہ ہر بات کے بعد جو ہے یہ بات کہتے ہیں کہ اچھا اگر تم صحیح بول رہے یہ تمام چیزیں تمہاری بات میں دم ہے تو ٹھیک ہے ہمارے باپ دادا کو اٹھا کر لاؤ اگر تم سچے ہو، اپنے دعوے میں سچے ہو. قیامت آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ پوچھنے والا ہے، ہم مر کر جو ہے دوبارہ اٹھنے والے ہیں، ہم مر کر جو ہے ہمارے نامہ اعمال، ہمارے حساب کتاب دیکھا جانے والا ہے، نیکی اور بدی کا اجر اور ثواب دیا جائے گا. تو پھر لاؤ لے کر آ کے جو ہے ہمارے باپ دادا کو بتاؤ تو ہم مانیں گے کہ ہاں واقعی میں مر کر اٹھنا ہے، واقعی میں پھر جو ہے ہم اس کے حساب سے اعمال کریں گے. اب اچھا اس کے لیے جو ہے ایک بہت ہی پیاری حدیثیں ہم کو ملتی ہیں. تو یہاں پر دیکھیے کہ ہمارے لیے اب دیکھیے کہ ایک تو ہے دہریت، یعنی کہ یہ تو بہت ایکسٹریم لیول ہے. اوکے، زمانہ اور گردش کی یہ جو گردش زمانے کی بات جو کی جا رہی ہے یہاں پر ان کانٹیکس، یہ تو بہت ایکسٹریم لیول ہے جہاں پر انسان جو ہے پورے کا پورے یہ سمجھتا کہ خدا ہے ہی نہیں، بلکہ یہ جو بھی ہو رہا یہ گردش زمانے کی وجہ سے ہو رہا. موت اور زندگی اور اچھائی اور برائی، یعنی کہ بارش آنا، قحط سالی ہونا، یا پھر جو ہے ویجیٹیشن کا اگنا، یا دنیا میں جو کلائمیٹ کا چینج ہونا، ٹھیک ہے، یہ تمام کیا ہے، یہ خود بخود ہوتے چلے جا رہے ہیں اور خدا کوئی نہیں ہے یہ کرنے والا. یہ ایک ایکسٹریم، یہ ایک جو ہے تصور ہے. ٹھیک ہے، اب ہمارے لیے اس کے اندر کیا سبق ہے کہ جہاں پر ہم یہ مانتے ہیں کہ خدا ہے اور یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کر رہے ہیں. اوکے، اللہ تعالیٰ ہی یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں، پر کہیں نہ کہیں پھر ہم بھی جو ہے اپنی زبانوں سے ایسے سینٹنسز نکالتے ہیں. کب نکالتے ہیں؟ جیسا کہ بھائی کوئی بھی چیز ہمارے ساتھ ہو جاتی ہے تو اب کیا کریں گے، زمانے ایسا ہو گیا، زمانے خراب ہو گیا، ٹھیک ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ پورے بات کو جو ہے زمانہ ہی خراب ہو گیا بلکہ بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یا پھر جو ہے جو بھی چیز ہمارے زندگی میں ہوتی ہے، جیسا فار ایگزامپل بارش ہو گئی، اب بارش کی وجہ سے آپ گھر کے باہر نکلے، آپ کے اچھے صاف کپڑے تھے، آپ کے صاف کپڑوں پر کیچڑ اچھل گیا، تو آپ یہ بولتے کہ ابا یہ بارش تو بس بس کر کے چھوڑی، کیا کب ختم ہوتا کہ یہ بارش کا زمانہ کب ختم ہوتا کہ بارش کا دور جو ہے کب ختم ہوتا، یا بارش کا سیزن کب ختم ہوتا. ٹھیک ہے، کرونا وائرس کے بھی بہت جو ہے اچھا اگزامپل ہے کہ اب یہ جو کرونا وائرس سے جو ہم گزر رہے ہیں کہ ہم اس سے پھر جو ہے بیزارگی کا اظہار کرتے ہیں یا کچھ اپنی زبانوں سے اس طریقے کے الفاظ نکالتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے ایذا پہنچاتا ہے، وہ اور اس کا ایذا پہنچانا کیا ہے، یعنی کہ ایذا پہنچانے کا کیا مطلب ہے کہ تکلیف دیتا ہے. اور اس کا تکلیف دینا کیسا ہے کہ وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ زمانہ تو میں ہوں، میرے ہاتھ میں سب معاملات ہیں، یعنی کہ تمام معاملات میرے ہاتھ میں ہے اور میں ہی اس کے لیے اس کے لیل و نہار کو بدلتا ہوں. تو یہاں پر یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث سے ہم کو کیا سمجھ میں آ رہا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ یہ جو بھی زمانے کی جو تبدیلیاں ہیں، کبھی بیماری کا موسم چل رہا، کبھی جو ہے ہوا کا موسم چل رہا، کبھی بارش آ رہی، کبھی قحط سالی ہے، کبھی سیزنز ڈفرینٹ ہے، کبھی ہوا الگ چل رہی، کبھی دن ہے کبھی رات ہے. تو کوئی بھی چیز کو جو ہے ہمارے کو اپنی زبانوں کو کنٹرول کرنا ہے اور کوئی بھی چیز کے بارے میں برا بھلا نہیں بولنے کا ہے. زمانے کو ہم کیا کرتے یوزولی زمانے کو بلیم کرنا شروع کر دیتے، آج کل کا زمانے جیسا ہو گیا، تو یہ بھی اس طریقے سے بولنا. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ دہر یعنی کہ وقت جو ہے اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی یہ تمام چیزوں کے معاملات اللہ کے ہاتھ میں، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ لے کر آتے ہیں. تو اگر ہم بارش کے اوپر اونٹیں گے تو گویا کیا ہوں گا کہ نعوذ باللہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر تنقید کر رہے جیسا ہوں گا. اگر ہم جو ہے گرمی پر اونٹیں گے تو ہم گویا کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے تنقید کرے جیسا ہوں گا. تو جو بھی حالات ہماری زندگی کے ہے تو اس میں کیا کرنا ہے، شکر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے البتہ برے جو شر کی چیزیں اس سے پناہ مانگنا ہے. اس کے اور ایک جو حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسبوا الدہر فإن اللہ هو الدہر، کہ زمانے کو گالی نہ دو کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی زمانہ ہے. تو جو بھی زمانہ
ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہی لاتے ہیں، جو بھی حالات ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آتے ہیں، تو لہٰذا اگر ہم اس کو برا بھلا کہیں گے تو نعوذ باللہ اللہ کو برا بھلا کہے جیسا ہے، تو ہم کو اس سے بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ آیت میں یہ سبق ہے کہ ہم اس طریقے کے کوئی بھی معاملات کو ایک تو یہ نہیں بولیں گے کہ یہ وقت کے ساتھ حالات کے ساتھ ہو جا رہے، نہیں بولیں گے۔ سب چیزیں کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اور جو بھی حالات ہو رہے اس پر کیا کرنے کا ہے ہم کو؟ برا بھلا نہیں بولنے کا ہے، کیونکہ وہ تمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو ایک مومن کے اعتبار سے ہم کو اس کے سامنے جھک جانا ہے اور اس کو قبول کر لینے کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر آیت نمبر پھر 25 میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ ان کا یہ قول ہے کہ لے کر آؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو۔ تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے۔ یہ تمام جو ہے وقت کے حساب سے نہیں ہو رہے، یہ دہر کرنے والی چیز نہیں ہے کہ تم کو زندگی اور موت دینا، بلکہ یہ تو کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ تم کو زندگی دیتا ہے اور تم کو اللہ تعالیٰ ہی موت دیتا ہے، پھر وہی تم کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اور جس روز قیامت کی گھڑی آ کھڑی ہوگی اس دن باطل پرست خسارے میں پڑ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ قیامت کے دن اللہ ہی زندگی اور موت جیسا دے رہا ہے، تو قیامت کے دن وہی اٹھائے گا، اور پھر اس دن جو ہے جو باطل پرست ہے، جو اس کو نہیں ماننے والے تھے قیامت کے دن کو، تو وہ ان کے لیے پھر کیا ہے؟ خسارے میں پڑنے کا دن رہے گا، خسارہ اٹھائیں گے۔ اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا دیکھو گے۔ کیا حال رہے گا اس دن؟ کہ ہر گروہ گھٹنوں کے بل رہے گا۔ امتن جاثیہ، اب یہاں پر اسی ورڈ سے جاثیہ سے یہ سورہ کا نام ہے۔ تو اس روز تم دیکھو گے کہ ہر ایک امت کیا ہے؟ اپنے گھٹنوں کے بل گرا دیکھو گے۔ ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ آئے اور اپنا نام اعمال دیکھے۔ ان سے کہا جائے گا آج تم لوگوں کو ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے تھے۔ تو اب قیامت کے دن تمام امت جھکی ہوئی رہے گی۔ اب جاسیہ کا مطلب کیا ہے؟ جیسا ایک انسان ہوتا ہے نا گھٹنوں کے بل، جیسا اگر ہم دیکھیں گے کہ وہ جیسا قیدیوں کو گھٹنوں کے بل نیل ڈاؤن کراتے نا، نیچے جو ہے، یا پھر ایون جیسا عاجزی کی ایک علامت ہے، یا اپنے آپ کو سرنڈر کر دینے کی جو ہے ایک علامت ہے جاسیہ۔ اور پھر کیا ہے کہ دوسری طرف سے جو ہے ایک ذلت کی بھی علامت ہے کہ جیسا بتایا جاتا نا کہ ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ گھٹنے ٹیک دینے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنے آپ کو جو ہے سرنڈر کر دینا اور ان کے سامنے ذلیل ہو جانا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ قیامت کے دن لوگ کس حالت میں رہیں گے؟ کہ عاجزی کے ساتھ، ذلت کے ساتھ اور ہار جانے کی کیفیت کے ساتھ اپنے جو ہے گھٹنے ٹیک دیں گے۔ اور پھر کیا ہوگا کہ جیسا ہم جانتے ہیں نا کہ قیامت کا دن اتنا لمبا، اتنا طویل رہے گا کہ انسان ایک تو پریشانی ہیبت کی حالت میں رہے گا، اس کی کیفیت عجیب رہیں گی، تو اس میں وہ اپنے جسم کو سنبھال نہیں سکے گا، تو لہٰذا گھٹنوں کے بل جو ہے وہ گر جائے گا۔ جیسا ہے نا کہ جیسا ہوتا ہے نا کہ جیسا کیا بتا رہی تھی بھائی میں، اوکے، تو جب ایک انسان بہت زیادہ غم کے عالم میں رہتا، بہت زیادہ اس کو شدید صدمہ جب پہنچتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا یا پھر اپنا جسم نہیں اٹھا سکتا، اور پھر وہ بالکل بیٹھ جاتا ہے، بالکل جو ہے گھٹنوں کے بل گر جاتا ہے، یا پھر آپ جو بھی ہے جیسا صوفہ ہے، تو انسان ٹھہرا ہوا ہے، جب سڈن سے کوئی خطرناک نیوز سنے یا برا جو ہے کوئی حالات اس کے سامنے دو چار ہوئے، تو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا اور وہ بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہاں پر انسان ایک تو بہت طویل دن رہیں گا تو تھک کر بیٹھ جائیں گا، یا پھر جو ہے غم کے حالت میں اتنا زیادہ شدید اس کے اوپر غم رہیں گا کہ وہ اپنے جسم کو سنبھال نہیں سکیں گا اور اپنے گھٹنوں کے بل وہ بیٹھ جائے گا۔ اور وہاں پر کیا ہے کہ جیسا ہم دوسرے آیتوں میں جانتے ہیں نا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ سجدہ کرو، تو تمام لوگ سجدہ کریں گے سوائے ان لوگوں کے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں جھکتے تھے، نہیں سجدہ کرتے تھے، تو وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ البتہ اپنے آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جیسا سرنڈر کر دیتا نا انسان، تو ویسا جاسیہ کی پوزیشن میں وہ بیٹھ جائیں گے۔ اور وہ حال کیا ہوگا؟ خاشیتاً ابصارہم ترہقہم ذلہ، جیسا سورہ معارج کی آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ نگاہیں شرم سے، ذلت کے مارے نگاہیں نیچی ہو جائیں گی ان کی، اور پھر ذلت کے مارے جو ہے وہ نگاہیں ان کی جھکا دیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جائے گا۔ اور پھر کیا ہوگا کہ ان کے سامنے ایک تو ان گھٹنوں کے بل گر جائیں گے انہوں، دوسرا پھر ان کو کہا جائے گا کہ یہ لو تمہارا نام ہے اعمال،
یہ ہے تمہارا نام عمل، سورہ معارج کی آیت نمبر 44. اور ان سے کہا جائے گا کہ آج تم لوگوں کو ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم خود کرتے تھے، یعنی کہ جو دنیا میں تم کما کر آئے، ہم ہماری مرضی سے نہیں کر رہے، بلکہ تمہارے کو خود اپنے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. جیسا روایتوں میں آتا ہے نا کہ قیامت کے دن جو ہے بتایا جاتا کہ ہر امت اللہ تعالیٰ کی جو ہے شدت عظمت کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو گھٹنوں کے بل گرا دے گی، اور کہا جائے گا اور کہا جاتا ہے کہ یہ صورتحال اس وقت ہوگی جب جہنم لایا جائے گا، یعنی کہ جہنم کو آنکھوں کے سامنے لایا جائے گا اور وہ سانس لے گی، جس کی وجہ سے ہر شخص گھٹنوں کے بل گر جائے گا، کیونکہ اس کی چیخ اور چنگاڑ، اس کی آگ، اس کی دہکتی ہوئے شعلے جب دیکھیں گا انسان تو اپنے آپ کو وہ سنبھال نہیں سکیں گا، اور وہ جہنم کے منظر کے آگے وہ اپنے آپ کو گھٹنوں کے بل گرا دے گا. اور جیسا دوسری بخاری کی بہت طویل حدیث ہے نا، جس میں کیا آتا ہے کہ ایون انبیاء اکرام بھی کیا بولیں گے، نفسی نفسی، کہ میں آج اپنے بارے میں ڈر رہا ہوں. ابراہیم خلیل اللہ جو ہے اللہ کے خلیل ہے، وہ بھی کیا کہیں گے اس دن، نفسی نفسی، کہ آج اے اللہ تعالیٰ، آج میں تجھ سے صرف اپنے ہی نفس کے بارے میں سوال کرتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کیا بولیں گے کہ نفسی نفسی اللہ تعالیٰ، آج میں صرف اپنے بارے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. یہاں تک کہ اپنی جو والدہ بی بی مریم علیہ السلام جو ہے، جس نے مجھے جنا ہے، میں ان کے بارے میں بھی تجھ سے کوئی سوال نہیں کر رہا، صرف میں اپنے بارے میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں. یہ حال رہے گا. اس کے بعد کیا رہیں گا، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، کہ وہاں پر جیسا سورہ کہف میں ہم پڑھتے ہیں نا اکثر کہ جو ہے سامنے کتاب کھول کر رکھ دی جائے گی. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ یا ویلتنا، کہ یہ کیسی تو بھی کتاب ہے. مجرم اللہ تعالیٰ کے سامنے ڈر رہے ہوں گے، ہیبت کھا رہے ہوں گے، اور وہ کہیں گے کہ یا ویلتنا، یہ کیسی کتاب ہے، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ نہ چھوٹی چیز اس میں چھٹی ہے، نہ بڑی چیز اس کے اندر چھٹی ہوئی ہے، ہر ایک چیز اس کے اندر موجود ہے. ووجدوا ما عملوا حاضرا، ہر چھوٹی بڑی چیز اس کے اندر موجود ہے. ولا یظلم ربک احدا، کہ بے شک پھر اللہ تعالیٰ کسی ایک شخص کے اوپر بھی ظلم نہیں کرے گا. آیت نمبر 49 سورہ کہف کی، اس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. اور پھر کیا ہے کہ یہ ہمارا تیار کرایا ہوا اعمال نامہ ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک شہادت دے رہا ہے، جو کچھ بھی تم کرتے تھے اسے ہم لکھواتے رہے تھے. وما ينطق عن الهوى، کہ کوئی چیز جو ہے سوری یعنی کہ جو بھی انسان جو ہے اپنی زبانوں سے نکالے گا وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو لکھ لیں گے. اچھا، اس کے بعد یہاں پر کیا ہے کہ ہذا کتابنا ينطق علیکم بالحق، کہ یہ جو کتاب ہے وہ حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ یہ جو ہے بولنے لگے گی. یعنی کہ قیامت کے دن کتاب کو گویائی دی جائے گی، کتاب کو اللہ تعالیٰ زبان دیں گے، اور وہ زبان ہر چیز بولے گی. اور اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، کہ اللہ تعالیٰ بے شک تمہارے لیے ہر چیز کیا کر رہے تھے، نسخ کرتے جا رہے تھے، جو بھی تم عمل کرتے تھے، چھوٹا بڑا ایک ایک ڈاٹ تمہارا لکھا جا رہا تھا. اب دیکھیں کہ یہاں پر نستنسخ کا جو ورڈ آیا ہوا ہے، تو یہاں پر نسخ کا جو ورڈ ہے اس کا مطلب یہ بتایا جاتا ہے کہ ہر چیز جو بھی کی جاتی ہے تو جو بھی یعنی کہ اس کی کاپی بنا لینا. ہر جو چیز جو عمل کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جو بھی تم کام کر رہے تھے، جو بھی تم عمل کر رہے تھے اس کو لکھ رہے تھے، یہاں تک کہ جو بھی تم لکھ رہے تھے، یعنی کہ اگر تم کوئی کتاب میں کوئی بات لکھ رہے تھے، کوئی موبائل پہ کوئی میسج ٹائپ کر رہے تھے، کوئی جگہ پر ایک ڈاٹ بھی اگر تم ڈال رہے تھے تو وہ بھی ریٹرن لکھا جائے گا. اب دیکھیے کہ یہ ننسخ کے بارے میں ایک روایت آتی ہے جس میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول آتا ہے، عبداللہ ابن عباس جو بہت ہی بہترین مفسر ہیں، تو ان کا یہ قول آتا ہے کہ فرشتے جب بندوں کے نامہ اعمال لکھتے ہیں تو پھر اسے آسمانوں تک لے کر جاتے ہیں، تو پھر وہاں پر جو نامہ اعمال رکھنے والے جو فرشتے ہوتے ہیں، یہ تو لکھنے والے ہیں نا، کرامن کاتبین جو لکھنے والے فرشتے ہیں، تو وہاں پر جو نامہ اعمال رکھنے والے جو فرشتے ہوتے ہیں، جو اس کے گارڈز ہوتے ہیں، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کرامن کاتبین کے ہاتھوں سے لکھا ہوا جو نامہ اعمال ہے اس کو کیا کرتے ہیں کہ جو آلریڈی اللہ تعالیٰ کے پاس لیلۃ القدر میں جو اللہ تعالیٰ لوح محفوظ میں جو آلریڈی لکھ کر جو اللہ تعالیٰ رکھے تھے ہمارے پیدائش سے 50,000 سال پہلے جو ہمارے تمام اعمال لکھے گئے ہیں، جو لیلۃ القدر میں فرشتوں کو دیے گئے تھے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، کمپیئر کرتے جائیں گے. تو ایکچولی ننسخ اس کو کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو لکھنا. ننسخ کس کو بولیں گے، لکھی ہوئی چیز کو لکھنا. تو اب آلریڈی نامہ اعمال میں جو لکھا ہوا ہے وہ لوح محفوظ میں پہلے سے لکھا جا چکا تھا،
اور وہ فرشتوں کو لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ اس کو دیے تھے، رائٹ. تو اس سے پھر وہ فرشتے کیا کریں گے، تمام جو ٹیکسٹ ہے جو کرامن کاتبین لکھے اس کو کمپیئر کریں گے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے پیدائش سے پہلے جو لکھ دیا تھا، تو اس سے جب کمپیئر کریں گے تو ایک ایک حرف کی بھی کمی پیشی وہ فرشتے نہیں پائیں گے. اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ آیت کی تلاوت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ بے شک ہر چیز لکھتے جا رہے ہیں، ہر چیز لکھی جا رہی ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا فار ایگزامپل اس کو سمجھنے کے لیے میں بتا رہی ہوں کہ جیسا ہمارا موبائل ہے، ٹھیک ہے، تو موبائل جو ہوتا ہے یا لیپ ٹاپ ہوتا ہے، ہمارا کمپیوٹر ہوتا ہے، سسٹم ہوتا ہے، تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں، بیک اپ کرتے ہیں. تو بیک اپ میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس جو آلریڈی ہمارا جو میڈیا ہے یا ہمارے جو بھی یعنی کہ فائلز ہے، تمام جو ڈاکیومنٹس ہے، وہ تمام کیا ہوتے ہیں، کاپی ہوتے ہیں، رائٹ. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ یہ تو کاپی ہو رہا، اس کی اوریجنل کہاں ہے، لوح محفوظ میں آلریڈی موجود ہے. اور یہ کرامن کاتبین جو لکھ رہے ایکچولی وہ کاپی لکھ رہے، اور وہ کاپی کس کی کر رہے ہیں، ہم جو عمل کر رہے ہیں اس کی کاپی کرتے جا رہے ہیں، اور وہ آلریڈی لکھا ہوا ہے. کمپیئر کریں گے تو ورڈ ٹو ورڈ، لیٹر ٹو لیٹر، ہر چیز جو ہے سیم ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ہر چیز، اب اس سے ہمارے کو جو سبق لینا ہے وہ یہ لینا ہے کہ ہر ایک ہماری بات، ہمارا ایکشن، ہماری سوچ، ہمارا لکھنا، ہمارا ٹائپ کرنا، ہمارے نوٹس بنانا، ہر چیز اللہ تعالیٰ لکھ رہے، اللہ تعالیٰ کے پاس کاپی ہو رہا، اور وہ قیامت کے دن کھول کر بتایا جائے گا، اور پھر وہاں پر انسان اس کو جھٹلا نہیں سکے گا. یعنی کہ اس کا ایک کاپی نہیں ہے اوریجنل کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نام اعمال کسی کو دے دے تو پھر وہ پھاڑ کر پھینک دے تو ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ اس کی تو آلریڈی مین اوریجنل کاپی اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں ہے. یہ تو مطلب ہم تو کبھی سوچے بھی نہیں نا یہ اس کے بارے میں، تو وہ تو آلریڈی ہے. اب اس کی ایک کاپی اللہ تعالیٰ ہمارے کو بتانے کے لیے پھر سے لکھوا رہے ہیں کرامن کاتبین کے ذریعے سے، کہ ایک احساس ہو انسان کو کہ وہ انسان کیا کر رہا ہے. اور وہ کاپیز ہمارے کو قیامت کے دن ہمارے آنکھوں کے سامنے پیش کی جائے گی، اور ہر چیز اس کے اندر اللہ تعالیٰ بولے ہر چیز لکھا جائے گا. ہر چیز کا مطلب چھوٹا بڑا، ہر چیز، ہاں، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہر چیز وہاں پر لکھی جائے گی. اسی لیے کیا کرنا ہے کہ ایون چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی ہم کو بچنے کی کوشش کرنا ہے، کیونکہ بعض وقت چھوٹے چھوٹے گناہ بھی انسان کو کیا کرتے ہیں، انسان کے جو ہے تباہی کا سبب بنتے ہیں، آگ کا سبب بنتے ہیں. جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال کیسی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے کسی وادی میں جا کر رکے اور وہاں پر اس کو کھانا بنانا ہو، تو اب اگر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانا بنانے کے لیے، کوئی آگ نہیں ہے، کوئی لکڑیاں نہیں ہے، تو وہ اپنے قافلے کی سارے لوگوں کو کہہ دے کہ بھئی جا کر لکڑی لے کر آؤ. تو اگر تمام لوگ ایک ایک ٹویک بھی لے کر آئے، ایک ایک چھوٹی چھوٹی لکڑیاں، کاڑیاں بھی اگر جو ہے تمام قافلے والے لے کر آئے، تو پھر وہ تمام ٹویکس کو، تمام چھوٹے چھوٹے کاڑیوں کو، لکڑیوں کو ملا کر ایک آگ بن سکتی ہے جس پر کھانا پک سکتا ہے، رائٹ. تو پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی ملا کر ایک بڑی چیز کا جو ہے سبب بنتی ہے. تو ایون چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی ہم کو بچنا ہے، کیونکہ ہمارے ہر عمل لکھے جا رہے ہیں. پھر جو لوگ ایمان لائے تھے اور نیک عمل کرتے رہے تھے، انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا. پھر جو لوگ یعنی کہ ایمان لے کر آئے، اور شرط کیا ہے، عمل صالح کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گا، ان کو کس میں داخل کریں گا، اپنی رحمت میں اللہ تعالیٰ ان کو داخل کریں گا. اور یہی سری کامیابی ہے. اب اس میں کیا ہے، ذالک هو الفوز المبین، اوپن کامیابی یہی ہے، واضح کامیابی یہی ہے. اب یہاں پر رحمت سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو رحمت میں داخل کریں گا. یہاں پر رحمت سے مراد جنت ہے. جیسا اس کی دلیل ہمارے کو ایک حدیث سے ملتی ہے، جس کے اندر آپ اللہ تعالیٰ کی جو ہے حدیث قدسی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا، جنت سے مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ جنت سے فرمائے کہ انتی رحمتی، کہ تو میری رحمت ہے، تیرے ساتھ میں جس پر چاہوں رحم کروں. یعنی کہ تو میری کیا ہے، رحمت ہے، میں تیرے ساتھ جس پر چاہوں رحم کروں، یعنی کہ تیرے اندر میں جس کو چاہوں داخل فرما دوں. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. تو اس میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر رحمت سے مراد اللہ کی جنت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انسان کو جنت میں داخل فرما دیں گے. اور اللہ تعالیٰ رحم کس کے اوپر کھائیں گے بتائیے، رحم کا مستحق قیامت میں کون رہے گا؟ آج کا سوال جلدی فٹافٹ بولنا ہے، اتنے دنوں سے جو سن رہے اس کا آج امتحان ہے. متقی، تقوی، نیک عمل کرنے والے، اوکے، اور those who want it. اچھا، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی اچھا آنسر ہے.
متقین کے لیے. اوکے, جو گناہ سے بچے, یہ بھی صحیح ہے, ایمان لانے والوں پر, مومنوں پر, عباد الرحمن پر. اوکے, اچھا چلیے سوچیے اور تھوڑا سا. توبہ کرنے والوں پر, ویری گڈ. درگزر معاف کرنے والوں پر, ویری گڈ. اوکے, چلیے میں بولوں. سارے لوگوں کے آنسر صحیح ہے, ماشاءاللہ بارک اللہ. جو رب چاہی زندگی گزارتے ہیں, جو صبر کرتے ہیں, صلہ رحمی کرتے ہیں, جو خود رحم کرنے والے ہیں, ان پر اللہ رحم کرے گا. یہ بھی بہت پیارا آنسر ہے. تو چلیے, اچھا جنتی پر رحم کرے گا, اچھا اسمارٹ آنسر. تو دیکھیے کہ رحم اللہ تعالیٰ جیسا بتا رہے نا کہ یہاں پر بتا رہے کہ جس کو اللہ جو ایمان لے کر آئے. اب یہاں پر ایک تو سمپل آیت میں اس کا آنسر ہے کہ آیت نمبر 30 میں کہ جو ایمان لائے اور جو عمل صالح کرے اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل فرما دیں گے. تو ایمان اور عمل صالح انسان کی رحمت کا مستحق, انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بناتا ہے, یعنی کہ انسان کو جنت کا مستحق بناتا ہے. اب دوسری طرف ان کانٹرری جہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بول رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہم کو یہ ملتا ہے کہ کوئی انسان اپنے عمل سے نہیں جا سکتا. اب یہاں پر بتایا جا رہا عمل صالح, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے کہ کوئی انسان اپنے عمل سے نہیں جا سکتا جنت میں, عمل سے نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم نہ کرے. رائٹ. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ رحم کس کے اوپر, اسی لیے سوال میں کیا کری کہ اللہ تعالیٰ رحم کس کے اوپر کرتا ہے. تو دیکھیے کہ عمل سے ڈیفینیٹلی جنت میں نہیں جا سکتے, پر اللہ تعالیٰ رحم ان کے اوپر کرتا ہے جو جد و جہد کرتا ہے, جو کوشش کرتا ہے. جو کسے جد و جہد اور کوشش, عمل کے ذریعے سے جد و جہد اور کوشش کرتا ہے, اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت برساتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں داخل فرماتے ہیں. تو یہ ہے مین ہمارے کو کانسیپٹ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کے مستحق صرف جب بن سکتے جب ہم کوشش کریں. کیونکہ دیکھیے کہ بھائی اب عمل صالح یعنی کہ اگر عمل صالح میں کیا آئیں گا, آپ تصور کریں عمل صالح کے اندر کیا آئیں گا, ایمان لا لیے. اوکے, عمل صالح میں اب ٹھیک ہے, نماز, اوکے, قرآن, دوسروں کو دین کی دعوت دینا, قرآن کی تعلیم حاصل کرنا, روزہ رہنا, حقوق العباد کا جو ہے ادا کرنا. تو کیا کوئی انسان یہ تصور کر سکتا ہے کہ میری نماز میں کو جنت میں لے کر جائے گی؟ ٹھیک ہے, میری نماز میں کو جنت میں لے کر جائے گی, یا میرا روزہ میں کو جنت میں لے کر جائے گا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر وہ, اور جبکہ اس کو معلوم ہے کہ اس کی نماز کیسی ہے, جبکہ ہم کو معلوم ہے نا کہ ہماری نماز کیسی ہوتی ہے, نماز میں کتنے خیالات کہاں کہاں جاتے ہیں, اور نماز کی کیفیت کیسی ہوتی ہے, ہم کیا پڑھے ہم کو معلوم نہیں رہتا. آج تک ہم جو ہے دعائے قنوت جو ہم روز رات میں پڑھتے ہیں, آج تک دعائے قنوت کا ترجمہ ہم کو نہیں آتا, اتحیات کا ترجمہ صحیح سے ہم کو نہیں آتا. تو ہمارے کو خود معلوم ہے کہ ہماری نماز کی کیفیت کیسی ہے. تو پھر اب ایک انسان یہ سوچے کہ بھئی ارے یہ ایسی نماز, اور اس پر میں جنت میں جاؤں گا, یا اس کے ذریعے سے میں جنت کا مستحق. تو یہاں پر یہ بات جو ہے کلیئر کرنی چاہیے ہم کو ذہن میں کہ ہماری جو کوشش ہے, تو آج آپ کی نماز ایسی ہے, پھر آپ اور مزید اس کو جو ہے کوشش کر رہے, پھر بھی اچھی نہیں پڑھ رہے آپ نماز, پر پھر کیا کر رہے, آپ نیکسٹ نماز پڑھے, پھر کوشش کر رہے, آپ کو پھر شیطان بہکا رہا, پھر آپ نماز میں اپنے دماغ کو جو ہے پھر نماز کی طرف لے کر آ رہے, پھر شیطان بہکا رہا, رکوع میں گئے تک, پھر آپ اس کو جو ہے واپس لے کر آئے, پھر سجدہ کر لیے, ایک سجدے میں تو دماغ تھا, سجدے میں جو ہم پڑھ رہے اس میں تھا, پھر جیسے جو ہے دوسرے سجدے میں پہنچے, پھر شیطان آپ کے جو ہے دماغ کو کہیں دور بھٹکا دیا. تو اب ایک انسان جو ہے مایوس ہو سکتا اور یہ سوچ سکتا کہ ارے بھائی ایسی نماز, اب یہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے میرے کو کہاں سے میں جو ہے جنت کا مستحق بن سکتا ہوں. تو دیکھیں کہ وہ جو آپ کا کوشش کرنا ہے نا, وہ جو آپ کی جد و جہد ہے نا, وہ جد و جہد پہ اللہ تعالیٰ کو محبت آتی ہے, اور وہ جد و جہد کی بنا پر اللہ تعالیٰ رحمت کرتے ہیں. یعنی کہ ایک انسان کی نماز اس کو جنت میں نہیں لے کر جائے گی, بلکہ وہ نماز کے لیے وہ جو جد و جہد کر رہا, نماز پڑھنے سے پہلے اپنے کاموں سے اپنے آپ کو فارغ کر کے, اپنی نیند میں سے اپنے آپ کو اٹھا کر, اپنے آپ کو گھسیٹ کر جو ہے یعنی کہ وضو کی طرف لے کر جا کر, ٹھنڈے پانی میں جو ہے انہیں اپنے ہاتھ جو ہے پانی میں ڈال کر, پھر اس کے بعد وہ اپنے آپ کو نیند کے باوجود جانماز پر لے کر آ کر, پھر یہ جو جد و جہد اس کی چل رہی, پھر شیطان بہکا رہا, پھر واپس لا رہا, پھر شیطان بہکا رہا, پھر واپس لا رہا, یہ جد و جہد پر اللہ کو محبت آتی ہے, اور یہ جد و جہد کی بنا پر انسان اللہ کی رحمت کا مستحق بنتا ہے. اب ایک انسان ہے نا, جیسا آج ڈسکشن ہو رہا تھا کہ بھائی ہم اتنی کوشش کر رہے بچیوں کو جو ہے گیدر کرنے کی, حفظ کے لیے بچیوں کو جو ہے موٹیویٹ کرنے کی, پش کرنے کی, انکریج کرنے کی, پھر بھی جو ہے کئی ممبرس حفظ کے لیے پیچھے رہ گئے, یا کئی ممبرس قرآن کے لیے پیچھے رہ گئے, اسائنمنٹ کے لیے پیچھے رہ گئے. تو پھر یہ ایک جو تڑپ ہوتی ہے انسان کی دل میں, جو تڑپ ہوتی ہے کہ اتنا کرنے کے بعد رزلٹ کیا ہے کہ بھائی ہمارے پاس
اتنے سارے ممبرز ہیں اور صرف اس میں 8 ریسپانس کر رہے, 10 ریسپانس کر رہے یا 15 کر رہے, تو اس میں کیا ہو جاتی ہے, ایک انسان کو مایوسی ہو جاتی کہ بھائی ریزلٹ کیا ہے, ریزلٹ ہم کیا کر رہے ہیں دنیاوی اعتبار سے کوانٹیٹی میں دیکھ رہے کہ ہاں 15 لوگ ریسپانس کر رہے ہیں, یا پھر جو ہے قرآن سننے کے لیے کتنے لوگ آ رہے ہیں, اچھا صرف 200 لوگ آ رہے ہیں, تو پھر یہاں پر جو ہے ہمارے کو کیا ہے کہ تعداد, ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ اچھا اگر ہم 500 کا ٹارگیٹ اچیو کریں گے تو ہماری سکسس ہے, 200 تو پھر ہم جو ہے مایوس نہیں. یہاں پر دیکھیے کہ آپ کی اسٹرگل, ریزلٹ نہیں دیکھ رہے, اللہ تعالیٰ نمبر نہیں دیکھ رہے, اللہ تعالیٰ کوانٹیٹی نہیں دیکھ رہے, آپ کی صرف جدوجہد دیکھ رہے کہ آپ 1 کو کر رہے یا آپ 10 کو کر رہے یا آپ 200 کو کر رہے یا آپ 500 کو کر رہے, آپ کتنی کوشش کر رہے. عائشہ کی کوشش دیکھی جائے گی یا آپ کی کوشش دیکھی جائے گی, یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ریزلٹ کتنا ہے, کتنوں کو فائدہ پہنچا, کتنے لوگ کو جو ہے ریچ کرے, کتنے لوگ لائکس دیے, کتنے لوگ جو ہے فالو کرے, یہ تمام چیزیں ہماری نہیں دیکھی جائے گی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے جو ہمارے کو اللہ تعالیٰ کی یہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو طریقہ ہے, اللہ کی یہ جو سنت ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو انسان کی جو کوشش ہے, جد و جہد ہے, تو لہٰذا انسان ہمیشہ اپنے آپ کو متحرک رکھنا ہے, ہمیشہ اسٹرگل میں رکھنا ہے, ہمیشہ کوشش کرنا ہے, ہمیشہ اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش میں لگا ہوا رہنا ہے, تو وہ چیز انسان کو رحمت کا مستحق بناتی ہے. تو یہ امپورٹنٹ ہے جو ہمارے کو ضروری ہے سمجھنے کا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے عطا کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کس کو عطا کرتا ہے, انسان کے ایفرٹس پر, اور انسان اللہ تعالیٰ جو ہے رزلٹ نہیں دیکھتا. اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان سے کہا جائے گا کیا میری آیت تم کو نہیں سنائی جاتی تھی, مگر تم نے تکبر کیا. کیسا تکبر کرے, سن کر انسنی کر دینا. یہ دیکھیے یہ بہت ہی خطرناک جیسا ہے نا, سن کر انسنی کر دینا, تکبر کا جو ہے یعنی کہ یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے یا نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے یا مذاق اڑائے جیسا جو ہے اگنور کر دیے جیسا ایٹیٹیوڈ ہے, تو اللہ تعالیٰ کو یہ سخت ناپسندیدہ ہے اور مجرم بن کر ہے. ان کا جرم یہ تھا کہ قرآن کی آیتیں جب سنائی جاتی تھی تو تکبر کرتے تھے, اور تکبر کا طریقہ کیا تھا کہ سن کر انسنی کر دیتے تھے. اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے, اللہ کا وعدہ برحق ہے, کون سا وعدہ, جلدی بتائیے کون سا وعدہ, قیامت کا وعدہ. اللہ تعالیٰ آگے بتا دیے, خود ہی بتا دیے, قیامت آنے میں کوئی شک نہیں ہے. تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے, ہم کو نہیں معلوم کہ قیامت کیا ہوتی ہے, ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں. یعنی کہ قیامت کے بارے میں جو ہے وی آر ناٹ شیور کہ ہونے والی ہے, ہم لوگ مر کے اٹھنے والے ہیں, شیور نہیں ہے, ہاں کچھ سا گمان ہے کہ پاسبلٹی ہے کہ ہو سکتا کہ اٹھیں گے شاید, پر یقین نہیں ہم یقین نہیں رکھتے. پر اللہ تعالیٰ کو کیا چاہیے, اللہ تعالیٰ کو یقین چاہیے آپ کا, اللہ تعالیٰ کو آپ کا گمان نہیں چاہیے, اللہ تعالیٰ کو ہمارا کیا چاہیے, یقین چاہیے کہ ہم کو یقین ہونا ہے. کیونکہ جب یقین ہوگا تو انسان کا طرز عمل بدلے گا. ایک انسان کو یقین ہے کہ یہ جو ہے سانپ کی بل میں ہاتھ ڈالنے سے مجھے سانپ ڈسے گا, تو یہ یقین اس کو پھر وہاں پر جانے سے روکے گا. ایک انسان کو معلوم ہے کہ آگ میں انگلی ڈالنے سے انگلی جلے گی, تو انسان پھر آگ میں انگلی نہیں ڈالے گا. یقین اس کو جو ہے پھر کانسیکوینسز سے بچاتا ہے, رائٹ. تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم سے یقین چاہتے ہیں, کیونکہ وہ انسان کی زندگی, انسان کے اعمال کو بدلتی ہے. اگر یقین نہیں ہے, ہاں ہو سکتا ٹائپ کی جو ہے ایٹیٹیوڈ ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے یہ متکبرین, یہ مجرمین, اور یہ جو ہے قیامت پر یقین نہیں رکھنے والے جو مشرکین مکہ تھے, ان کا یہ ایٹیٹیوڈ تھا. اس وقت ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی, اور وہ اسی چیز کے پھیرے میں آ جائیں گے, وحاق بہم, اور اس کے پھیرے میں گھیرے میں جو ہے وہ آ جائیں گے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. یعنی کہ قیامت کا مذاق اڑایا کرتے تھے, اور مر کر دوبارہ اٹھنے پر مذاق اڑایا کرتے تھے. اچھا آپ اسی کے پھیرے میں آ جائیں گے, یا پھر کیا ہے کہ جہنم کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اچھا جہنم میں جانا پڑے گا, تو اب وہ جہنم کے ہی پھیرے میں وہ آئیں گے, اور ان سے کہہ دیا جائے گا کہ آج ہم بھی اسی طرح تمہیں بھلا دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے. کیا بولیں گے اللہ تعالیٰ, وقیل الیوم, کہ اس دن کہا جائے گا ننساکم کما نسیتم لقاء, کہ لقاء یومکم ہذا. اور اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ جیسا تم دنیا میں بھلا دیے تھے کہ مرنا ہے, دوبارہ اٹھنا ہے, حساب کتاب ہے, جنت اور دوزخ ہے, اللہ تعالیٰ نامہ عمل ہمارے سامنے رکھیں گا اور اس کا جواب ہم کو دینا ہے, یہ تمام چیزوں کو جیسا تم بھول گئے تھے نا, آج ہم بھی تمہارے کو جو ہے کیا کرتے ہیں, بھلا دیتے ہیں. کیسا بھلا دیتے ہیں, آگ میں ڈال کر تم کو بھول جاتے ہیں. ایسا ہے نا کہ بھئی اگر آپ کوئی ہانڈی کو چولہے پہ چڑھائیں اور اس کو بھول جائیں تو کیا ہوگا اس کا حال,
اور اللہ تعالیٰ سوچیے کہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اچھا تم اس کو بھلا دیے تھے نا یہ ملاقات کو، تو ہم کیا کریں گے کہ تم کو جہنم میں ڈال دیں گے، جہنم کی بھٹی میں تم کو ڈال دیں گے، جہنم کی آگ میں تم کو ڈال دیں گے، اور وہاں کے عذابات میں تم کو جو ہے مبتلا کر کر چھوڑ دیں گے، اور تم کو ہم بھول جائیں گے، ایز اف کہ تم ہمارے لیے ایگزسٹ ہی نہیں کرتے۔ جیسے تم نے دنیا میں یہ ایٹیٹیوڈ رکھا نا کہ ایز اف اللہ تعالیٰ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، ایز اف آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہی نہیں معلوم ہے، تو جیسا تم نے یہ ایٹیٹیوڈ دنیا میں رکھا تھا، اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کا احساس تم کو نہیں تھا، تو آج ہم بھی تم کو جہنم میں ڈال دیں گے، اور اس کے بعد ہم بھی تم کو بھول جائیں گے، اور ہم بھی تمہارا کو بھلا دیں گے۔ اور اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت کے دن اپنے بندوں سے فرمائے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے روز قیامت اپنے جو مجرمین ہیں ان سے بات کرے گا، یا پھر اللہ تعالیٰ تمام سے بات کرے گا اور کہے گا کہ کیا میں نے تیری عزت نہیں کی تھی، یعنی کہ دنیا میں تم کو انسان اشرف المخلوقات بنایا اور تمہارے کو عزت نہیں کی تھی، کیا میں نے تجھے سرداری نہیں عطا کی تھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات پر تم کو سردار بنایا تھا، یا دنیا میں جو ہے سرداری دی تھی، کیا میں نے تجھے بیوی نہیں دی تھی، یعنی کہ کوئی اسپاؤس تم کو سکون کے لیے عطا نہیں کیا تھا، اور کیا میں نے تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ کو مسخر نہیں کر دیا تھا، اور کیا میں نے تجھے ایسے نہیں چھوڑ دیا تھا کہ تو سرداری کرتا تھا اور حکم روائی کرتا تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام جو نعمتیں ہیں، یعنی کہ تمام جو اللہ تعالیٰ کی جو احسانات ہے، انفیکٹ جو اللہ تعالیٰ کے احسانات، دوسری حدیث ہے، یہ والی حدیث نہیں بلکہ دوسری حدیث ہے، چیک کریے اگر نہیں ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اوکے، تو آیت نمبر 34 کے بعد، اوکے چلیے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ اپنے پورے احسانات گنا رہے، ٹھیک ہے، پورے احسانات گنا رہے، اور اللہ تعالیٰ بول رہے کہ کیا میں نے تم کو یہ نہیں عطا کیا تھا، یہ نہیں عطا کیا تھا، یہ نہیں عطا کیا تھا، تو پھر وہاں پر بندہ کیا کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کہاں گیا بھائی، بندہ عرض کرے گا کہ کیوں نہیں اے میرے رب تو نے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یعنی کہ وہ تمام چیزوں کا اقرار کر لے گا، اور تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھے یقین تھا کہ بے شک تو مجھ سے ملاقات کرے گا؟ آپ نے فرمایا، بندہ جواب دے گا نہیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا آج میں بھی تجھے بھلا دیتا ہوں جس طرح تو نے مجھے بھلا دیا تھا، یعنی کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ تمام نعمتوں کا اظہار کریں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا تم کو یقین تھا کہ تمہارے کو میرے سے ملاقات کرنا ہے، تمہارے کو مر کر میرے سامنے کھڑے ہونا ہے؟ تو وہ بندہ کہے گا کہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے اس کا یقین نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ اچھا تو تم جس طریقے سے دنیا میں ہم کو بھلا دیے، آج ہم بھی جو ہے تم کو بھلا دیتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی جو ہے یہ حدیث ہے، تو اس کے اندر دیکھیں کہ انسان امیجن کریے کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں انسان کو ڈال دے اور وہیں پر اس کو جو ہے رہنے دے، اور کوئی وہاں پر بچانے والا نہیں، دنیا کی جو مصیبتیں اور پریشانیاں جو بھی ہے، انسان اگر جیل میں بھی ہے تو کوئی نہ کوئی آ کر اس کے لیے کچھ کاروائی تو کرتا ہے، کوئی جو ہے اس کے لیے سفارش تو کرتا ہے، کوئی اس کی جو ہے کیس تو لڑتا ہے، کوئی اس کے بچانے کی تو کوشش کرتا ہے، پر وہاں پر جہنم میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈال کر چھوڑ دیں گے، اور وہاں پر اس کے لیے کوئی مددگار نہیں رہے گا۔ جس طریقے سے آگے آتا ہے تمہارا ٹھکانہ جہنم، تمہارا ٹھکانہ اب دوزخ ہے، اور کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے، یعنی کہ جیسا دنیا میں کوئی مدد ہوتی تھی پر آج کسی کی مدد نہیں کام آئے گی، یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا ہے۔ اب وجہ کیا ہے؟ ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم یہ تھا، آیت نمبر 35 رکھیے، ان کا جرم یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق بنا لیا تھا، یعنی کہ سن کے انسنی کر دینا، نان سیریس والا ایٹیٹیوڈ رکھنا، اور جو ہے آیتوں کا مذاق اڑا لینا، اور اللہ تعالیٰ ایسا کیسا بولے، اللہ تعالیٰ ایسا کیسا نازل کرے، یہ کیسے پاسبل ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ جو تمہارا ایٹیٹیوڈ تھا تو یہ تمہاری غلطی تھی۔ اور دوسرا کہ تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ کیا تھا دوسرا جرم ان کا؟ کہ تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، لہٰذا آج نہ یہ لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کرو۔ تو قیامت میں یہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ آج تمہارے لیے جہنم ہے، تمہاری یہ دو جرم کی وجہ سے۔ اور دو جرم کیا بول رہے اللہ تعالیٰ؟ ایک جرم یہ تھا کہ آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور دوسرا جو ہے دنیا کی زندگی میں دھوکے میں پڑے ہوئے تھے۔ کیا تھا دھوکا؟ دنیا کی زندگی کا دھوکا کیا تھا؟ کہ ہمیشہ اس دنیا میں ہی رہنا ہے اور مر کر کبھی نہیں جانا ہے، قیامت نہیں آنے والی ہے، جو بھی زندگی ہے دنیا کی زندگی ہے، تو لہٰذا موج کر لو، مستی کر لو، عیش کر لو، ٹھیک ہے۔ تو یہ والی جو ہے یہ دو جرم کی وجہ سے آج کیا ہے؟ دوزخ کی آگ
اور پھر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ وہاں پر تم سے یہ تک نہیں کہے جائے گا کہ یستعتبون، کہ آج معافی مانگ لو اللہ تعالیٰ سے، معافی مانگ کے راضی کر لو۔ یہ کب کہا جاتا تھا تم سے؟ یہ دنیا میں کہا جاتا تھا، کہ دنیا میں یہ بولا جاتا تھا کہ پلٹ آؤ اللہ تعالیٰ کی طرف، معافی مانگو، توبہ کرو۔ اگر تم توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گا، رحم کریں گا، تمہارے گناہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گا، تمہارے کو اپنی رحمتوں کے سائے میں لے لیں گا، تمہارے کو جنت کا مستحق بنا دیں گا۔ تو دنیا میں کہا جاتا تھا پر تم نے نہیں سنا۔ آج تم سے وہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ توبہ کرو، معافی مانگو، ایمان لاؤ، تمہارے کو کوئی نصیحت ہی نہیں کی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھیں نا، دنیا میں بہت سارے لوگ ہم کو نصیحت کرتے ہیں، کبھی ہمارے والدین کرتے ہیں، کبھی ہمارے بڑے کرتے ہیں، کبھی ہمارے رشتہ دار کرتے ہیں، کبھی ہمارے دادا دادی نانا نانی کرتے ہیں، کبھی ہمارے استاد کرتے ہیں، کبھی ہماری فرینڈ کر لیتی ہے۔ تو دنیا میں تو بہت نصیحتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بولے کہ اب جہنم میں جب جائیں گے نا تو اچھا تمہارے کو وہ نصیحتوں سے چڑھاتی تھی، جب ماں باپ کچھ کہتے تھے تو ابا مما پھر سے اب مت بولیے بھائی، پھر سے اب شروع مت کر دیجیے، اب پھر سے اب بیان شروع، لیکچر شروع، اب آپ ان کے بات ہم پھر سے اب سنتے بیٹھو۔ چہرے پہ بیزارگی ہوتی تھی، ناگواری ہوتی تھی، نہیں سننا چاہتے تھے، کانوں کو بند کر لیتے تھے، یا کانوں پہ آواز ٹکراتی تھی پر دل میں نہیں اترتی تھی۔ تو اب جہنم میں تمہارے کو کوئی نصیحت کرنے والا نہیں، اب تمہارے کو کوئی نہیں بولیں گا کہ یہ کرو یا اور یہ نکو کرو، تمہارے کو کوئی نہیں بولیں گا کہ توبہ کرو، معافی مانگو، پلٹو اللہ تعالیٰ کی طرف یا اللہ کو راضی کرو۔ آج تمہارے سے یہ بھی نہیں کہا جائے گا۔ اور آخری میں اللہ تعالیٰ آیتوں کو جو ہے یہ سورے کو کنکلوڈ کرتے ہیں، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ بس تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے، تمام تعریف، کل کی کل تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو کیا ہے، زمین اور آسمان کا رب ہے اور تمام عالم کا جو ہے رب ہے۔ اور پھر ساتھ میں کیا ہے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، اور اسی کے لیے بڑائی ہے، اسی کے لیے تمام جو ہے کبریائی ہے، اس کا حق ہے کہ وہ تکبر کرے، اس کے علاوہ کسی کا حق نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ اب دیکھیے کہ آیتیں شروع ہوئی تھی، سورہ شروع ہوا تھا هو العزیز الحکیم کے صفت کے ساتھ، رائٹ؟ کون سی آیت تھی بتائیے، جلدی سے بتائیے میرے کو۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ جو ہے هو العزیز الحکیم بولے تھے۔ اب یہاں پر سورہ اینڈ ہو رہا هو العزیز الحکیم کے آیت پر اینڈ ہو رہا، اور پھر ساتھ میں کیا بتایا جا رہا ہے، دو اللہ تعالیٰ کی یہاں پر یعنی کہ دو صفت بتائے گئے، العزیز الحکیم، اس کے علاوہ کیا بتایا جا رہا، اللہ تعالیٰ کے لیے تعریف ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے بڑائی ہے، کبریائی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ جیسا حدیث میں آتا ہے نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کبریائی میری چادر ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ یعنی کہ کبریائی یعنی کہ جو بڑا بننا ہے، تکبر جو کرنا ہے، ایکچولی اللہ تعالیٰ کے لیے تکبر ورڈ نہیں استعمال ہوتا ہے، کبریائی ورڈ استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو چادر ہے، جو انسان اپنے اوپر اوڑھتا ہے نا، چادر کیا ہے، انسان اپنے اوپر اوڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ کبریائی میری چادر ہے اور عظمت میرا اظہار ہے، عظمت ہے یہ، ٹھیک ہے، عظمت میرا اظہار ہے۔ جو کوئی ان میں سے کسی ایک کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا تو میں اسے جہنم کی آگ میں پھینک دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اتنا یعنی کہ اتنا ناراض کس بات پہ ہو رہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے برابر بھی تکبر کرے اور اللہ کے برابر کوئی اپنے آپ کو جو ہے عظیم سمجھے، عظمت والا سمجھے۔ تو یہ جو عزیز والی جو صفت ہے، ٹھیک ہے، عزیز والی جو صفت ہے اور کبریائی والی جو صفت ہے، وہ کس کی ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھیے کہ کیا مطلب ہے، جیسا فار ایگزامپل اگر آپ کوئی دوپٹہ اوڑے ہوئے ہیں اور کوئی دوپٹہ آپ کے سامنے، آپ کے پاس سے جو ہے کوئی دوپٹہ چھین لے، تو انسان کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ اس کی انسلٹ کی گئی ہے، رائٹ؟ یعنی کہ کوئی پگڑی پہنا ہوا ہے، اس کی پگڑی جو ہے کوئی نکال دے، یا پھر کوئی جو ہے چادر، جیسا ہوتا ہے نا کہ بڑی جو چادر پہنی جاتی ہے، اگر وہ چادر یا شال انسان کی جو ہے کھینچ کر نکال دے تو اس کو کیا ہے، بہت ہی بڑی بے عزتی سمجھی جاتی تھی۔ اور خاص طور پہ مشرکین یعنی کہ مکہ کے جو زمانہ تھا، مکہ کے زمانے میں وہاں پر لوگ کیا ہے اپنے اوپر قیمتی چادریں پہنتے تھے، تو وہ چادر گویا ان کی عزت ہوتی تھی، جیسا آج کے زمانے میں پگڑی کو عزت سمجھی جاتی نا، تو وہ زمانے میں جو ہے عزت چادر ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک پیرابل دے رہے، ایک کمپیریزن اللہ تعالیٰ دے رہے اور بول رہے کہ جیسا تم چادر کھینچے جانے پر تم اپنے آپ کو بے عزتی سمجھتے ہو اپنی، تو اسی طریقے سے کبریائی اللہ کی چادر ہے، یعنی کہ بڑا بننا، تکبر کرنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو زیب دیتا ہے۔ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ تم تکبر کرو، اور تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ تم جو ہے عظمت کا اظہار کرو، یعنی کہ تم جو ہے
عظیم بننے کی کوشش کرو، تم بڑا بننے کی کوشش کرو، تم زبردست بننے کی کوشش کرو، یہ دونوں صرف کس کو سوٹ کرتا ہے؟ اللہ کو سوٹ کرتا ہے. تو لہٰذا جو بھی یہ کرنے کی کوشش کرے گا، جو بھی تکبر کرے گا اور اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہے گا، تو پھر اس سے اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہوتے ہیں کہ اس کو جہنم میں اللہ تعالیٰ پھینک دیتے ہیں. تو بہرحال یہ جو آیت ہے بہت ہی خوبصورت طریقے سے یہ سورہ کنکلوڈ ہوتا ہے دونوں آیتوں میں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام حمد ہے کیونکہ وہ رب ہے زمین اور آسمان کا. کیا تم ہے رب؟ تو تمہارے پاس جو ہے نہ تم تعریف کے قابل ہے، نہ تم جو ہے کبریائی کے قابل ہے، نہ تم جو ہے عظمت کے قابل ہے. تو وہی رب ہے جو یہ تمام چیزوں کا قابل ہے، اور وہی العزیز ہے، اور وہی الحکیم ہے. تو اس کے ساتھ یہ سورہ اینڈ ہوتا ہے. تو یہاں پر ہم اس دعا کے ساتھ اس سورے کو ختم کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرما کہ ہم بے شک اللہ تعالیٰ کبریائی تیری چادر ہے، اللہ تعالیٰ تیرے سامنے عاجز بننے کی توفیق عطا فرما، ہم تیرے سامنے جھکنے والے بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ تیرے تکبر کا چھوٹا سا شائبہ بھی نہ ہمارے عمل سے ظاہر ہو، نہ ہمارے زبانوں سے ظاہر ہو، نہ ہمارے کوئی کردار سے ظاہر ہو، نہ ہمارے دل کے اندر تکبر کے ایک ریا برابر بھی تکبر ہو. اللہ تعالیٰ ہم اس سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تیرے آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. یا الہ العالمین جہنم کے آگ سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم دنیا کی زندگی اس طریقے سے گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل میں تو ہمارا یاد رہے. اللہ تعالیٰ تو اس کے اوپر ہمارے لیے استقامت نصیب فرما، اس کی مزید توفیق عطا فرما، اور اس کے یہ جو اعمال ہے اللہ تعالیٰ تو اس کو قبول فرما لے. یا الہ العالمین نہ تو ہم کو دنیا میں بھلا دے، نہ ہم کو آخرت کے دن بھلا دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم تیری رحمت کے مستحق ہے. ہر قدم بہ قدم پر اللہ تعالیٰ ہم تیرے رحمتوں کے، تیرے انعامات کے، تیری عنایتوں کے اللہ تعالیٰ ہم مستحق ہے. بے شک اللہ تعالیٰ تیرے رحم اور کرم کے بغیر ہم ایک قدم نہیں اٹھا سکتے، ایک سانس ہم اندر اور باہر نہیں لے سکتے. اللہ تعالیٰ ہم تو تیرے محتاج بندے ہیں، ہم تو تیرے کمزور بندے ہیں. الہ العالمین تو ہمارا ساتھ نہ دنیا میں چھوڑ نہ آخرت میں چھوڑ، ہم کو اپنی رحمتوں کے سائے میں داخل فرما دے. اللہ تعالیٰ جو رحمتوں کے لیے رحمتوں کا مستحق بننے کے لیے جو اعمال کرنے چاہیے، اللہ تعالیٰ وہ اعمال کی ہم کو توفیق عطا فرما، وہ جد و جہد اور وہ کوشش کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ تو آخرت کے دن ہم کو فوز المبین والے لوگوں میں اللہ تعالیٰ تو شامل فرما دے. اللہ تعالیٰ تو اس احساس کے ساتھ ہم کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ ہمارے تمام اعمال لکھے جا رہے ہیں اور ہمارے تمام اعمال جو ہے ننسخ ہو رہے ہیں. یا الہ العالمین اس کے وہ دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. وہ دن تیرے سامنے جب حاضر ہوں گے اور ہمارے نام اعمال کھول کر رکھے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس دن تو ہم کو رسوائی سے بچا لے. اللہ تعالیٰ اس دن ہم کو تو ذلت سے بچا لے. اس دن اللہ تعالیٰ تو ہم کو جاسیہ والے لوگوں سے، اللہ تعالیٰ اس گروپ میں شامل ہونے والے لوگوں سے بچا لے. اللہ تعالیٰ جب تیرا سجدے کا حکم ہوگا تو ہم کو سجدے میں گر جانے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین دنیا میں بھی سجدے گزار لوگوں میں ہم کو شامل فرما دے، اور آخرت میں بھی سجدے والے لوگوں میں شامل فرما دے. اللہ تعالیٰ قیامت کا دن، حشر کا دن، جہاں پر نفسی نفسی کا عالم رہے گا، اللہ تعالیٰ اس دن ہم کو امن کا اور سکون کا اور ولا تحزنوا ولا کے والوں کے گروپ میں اللہ تعالیٰ تو ہم کو شامل فرما دے. الہ العالمین یہ جو لوگ جو دہر پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے عقیدوں سے ہماری حفاظت فرما دے. اللہ تعالیٰ خواہشات نفس پر قابو رکھتے ہوئے تیری اطاعت والی، تیرے خواہش کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کو ہدایت کی طرف رہنمائی عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ تو ہم کو متقین میں شامل فرما دے. الہ العالمین تو ہم سے خوش اور راضی ہو جا، ہم کو تمام نعمتیں عطا فرما جو تو نے اپنے خاص بندوں کے لیے بنائی ہیں. اللہ تعالیٰ یہ قرآن کی محفل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تو ہماری تمام مصیبتوں کو دور فرما دے، ہماری تنگیوں کو دور فرما دے، ہماری بیماریوں کو دور فرما دے. ہمارے مرحوموں کی اللہ تعالیٰ تو مغفرت فرما دے، ہماری بیماروں کو شفا عطا فرما دے. ہمارے مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی اللہ تعالیٰ تو ذریعہ راستہ بنا دے. اللہ تعالیٰ تمام جو بچیاں جو بن بیاہی بیٹھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے نیک صالح جوڑوں کا انتظام فرما دے. اللہ تعالیٰ ان کو صبر کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ یہ تمام جو بھی آزمائشیں ہیں انسان کی، اللہ تعالیٰ وہ تمام آزمائشوں میں انسان کو صبر اور شکر کرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ تو جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دے، جو صاحب اولاد نہیں ہے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے. الہ العالمین قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار، ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک، ہماری زندگی میں سکون کا ذریعہ بنا دے. قرآن کو ہمیشہ تھامنے والا بنا دے، زندگی میں عمل کرنے والا، اور دلوں کے اندر اس کی محبت کو راسخ کر دے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم کو اٹھا تو قیامت کے
قیامت کے دن ہم کو جب تو اٹھا تو اللہ تعالیٰ قرآن کے ساتھ اٹھا، اور جب ہم قبر میں جائیں تو قرآن کو ہمارا ساتھی بنا دے، اور قیامت کے دن قرآن کو ہمارے حق میں سفارش کرنے والا اور جنت میں داخلے کا سبب بنا دے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تو ایک امپورٹنٹ